اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق معلومات لیک کرنے کے الزام میں گرفتار صحافی شاہد اسلم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، جبکہ اس مقدمے کے پرازیکیوٹر نے ملزم کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا اس بنیاد پر کی کہ ابھی تک ملزم نے تفتیشی افسر کو ملزم کے زیر استعمال لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ نہیں دیا۔ صحافی شاہد اسلم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر فیڈرل انویسٹیگیشن کے حوالے کیا گیا تھا۔ پیر کے روز جب شاہد اسلم کو اسلام آباد کی مقامی عدالت جج عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس مقدمے کے پروزیکیوٹر ذوالفقار نقوی کا کہنا تھا کہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ملزم نے پاس ورڈ نہیں دیا اور ملزم کے جوابات بھی غیر تسلی بخش ہیں۔ انہوں نے کہا ملزم شاہد اسلم سے پوچھا کہ پاس ورڈ دینے میں تعاون کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس مقدمہ کی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے زیر استعمال لیپ ٹاپ اور موبائل کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے انہیں فرانزک لیب بھجوا دیا گیا ہے اور فرانزک ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ 1-2 روز میں اس کا پاس ورڈ دے دیں گے۔ خیال رہے فیکٹ فوکس کے صحافی احمد نورانی کی رپورٹ میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے اہل خانہ کی اثاثوں میں مبینہ اضافے کی معلومات پر تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ شائع کی گئی تھی۔ پی آر نے بعد ازاں فیکٹ فوکس میں شائع ہونے والے اعداد و شمار کی تردید کی تھی۔ صحافی شاہد اسلم اس ویب سائٹ پر جنرل باجوہ اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں سے متعلق شائع ہونے والی خبر سے کسی بھی طرح منسلک تھے۔ ویب سائٹ کی عدالتی ٹیم کا کہنا ہے کہ شاہد اسلم نے کبھی بھی اس خبر پر فیکٹ فوکس کے لیے کام نہیں کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم شاہد اسلم تسلیم کرتے ہیں کہ ایف بی آر سے مختلف آفیشلز کا ڈیٹا لیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کے موبائل ڈیٹا سے اس مقدمے میں گرفتار دیگر ملزمان کے ساتھ بھی کنفرم کرنا ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا 2 دن میں ملزم نے بتایا کہ وہ ماضی میں بھی ایف بی آر سے ڈیٹا لیتے رہے ہیں، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا وہ شخصیات کون تھی جن کا ڈیٹا لیتے رہے ہیں۔ صحافی شاہد اسلم کے وکیل میاں علی اشفاق نے تفتیشی افسر کی طرف سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی مخالفت کرتے ہوئے کہا محض مفروضوں پر ان کے موکل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا شاہد اسلم کے خلاف زبانی کلامی ثبوت دیا گیا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ملزم کے وکیل کا کہنا تھا سابق آرمی چیف عدالت میں تو موجود نہیں اور ان کا بیان بھی نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کیا سابق آرمی چیف خود عدالت میں پیش ہو کر شاہد اسلم کے حوالے سے بیان دے سکتے ہیں؟ میاں علی اشفاق نے کہا سابق آرمی چیف کو قانون کے اوپر رکھا جا رہا ہے، صحافی ہونے کی وجہ سے ان کے موکل کا ایف بی آر کے ملازمین کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ شاہد اسلم پر الزام ہے کہ ایف بی آر کے ملازمین کو رشوت دی، ایسا ہوتا رہا تو مفروضوں پر مبنی صحافیوں کے خلاف مستقبل میں کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ایف آئی اے کے مطابق مفروضوں پر مبنی ایف بی آر سے ڈیٹا تو کئی سالوں سے پہلے نکالا گیا۔ ایف آئی اے بتائے ڈیٹا لیک کی تاریخ کیا ہے اور ملازمین کو کس بینک سے پیسے بھیجے گئے۔ اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لے کہ ان کے موکل نے ایف بی آر کے ملازمین کو رشوت دی تو استغاثہ کو وہ دن وقت مقام کہاں رشوت دی گئی یہ سب ثابت کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اس وقوع کے متاثر فریق ہیں۔ اس کیس میں متاثرہ فریق تو کبھی سامنے ہی نہیں اور قانون اس کی مدد نہیں کر سکتا جو اپنے حق کے لیے سویا رہتا ہے۔ اس طرح کا مقدمہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ہوا تھا جہاں پر ایف بی آر سے ان کے خاندان کا موبائل ڈیٹا پبلک کیا گیا تھا، لیکن اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کنڈکٹ دیکھ لیں۔ جج کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہونے کا معاملہ کسی نے نہیں سنا۔ اس وقت ایف آئی اے ایف بی آر قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سو رہے تھے، کوئی پھرتی نہیں دکھائی۔ ان کے موکل کے خلاف ایسا مقدمہ بنایا گیا جسے وہ خود جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی فیملی کے خلاف کوئی درخواست لے کر چیئرمین نیب کے پاس پہنچ گئے ہوں۔ جو الزامات جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر ہیں اصل میں یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اس کیس میں ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو بنا دیا گیا ہے۔ ایجنسیوں نے ایف آئی اے کے ساتھ مل کر انکوائری کی اور مقدمہ درج کروا دیا اور ملزم شاہد اسلم تو مقدمے میں نامزد ہی نہیں، انہیں انصاف ملنا چاہیے۔ میاں علی اشفاق نے اپنے موکل صحافی شاہد اسلم کو اس مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی ہے۔ عدالت نے صحافی شاہد اسلم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔